بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ آج اس ہستی کا ذکر شہادت کریں گے کہ جو ہو بہو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ کون؟ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی اکبر امام الاولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسباں بیٹا، علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ، علی اکبر بہار خلد کا سب سے حسین غنچہ، علی اکبر مبشر کربلا کے جاں بازوں کا، علی اکبر مؤذن عشق آسودہ نمازوں کا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں تشریف لائے اور فرمایا، اگر یزیدیوں کو دشمنی اور عداوت ہے تو مجھ سے، اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، سر مانگتے ہیں تو میرا، لہٰذا میدان جنگ میں خود جاتا ہوں۔ جب خاندان اہل بیت نے یہ سنا تو سب کام گئے۔ شہزادہ علی اکبر دست بستہ اپنے مشفق و مہربان باپ کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ عرض کی، ابا حضور، میرے جیسے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھے باپ کو کیا فکر؟ فرمایا، بیٹا تو میری 18 سال کی کمائی ہو، میں اپنی آنکھوں سے تیری جوانی ختم ہونی دیکھ نہیں سکتا۔ عرض کی، ابا حضور، اس جوان کی جوانی کا کیا فائدہ جو مشکل وقت میں اپنے بوڑھے باپ کے کام نہ آ سکے؟ اگر میری لاش کو تڑپتی نہیں دیکھ سکتے تو میں بھی اپنے بوڑھے باپ کا سر نیزے کی نوک پر برداشت نہیں کر سکتا۔ میری امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، بیٹا میری طرف سے اجازت ہے۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے لخت جگر کو تیار کیا، لباس جنگ پہنایا، ہاتھوں میں ہتھیار دیے، اور شاعر نے یوں کہا کہ دیکھو قدرتاں پاک امام دیاں، علی اکبر نو آپ تیار کیتا، چھاتی لاؤندہ منہ چمدہ سی، ہر بات خوب ہوشیار کیتا، کمر بن کے آپ ہتھیار لائے، وچ غازیاں مرد جرار کیتا، مظہر حیدری وقت عجیب حدسی، جدوں پکڑ کے آپ سوار کیتا۔ اور پھر خیموں میں تمام موجود خیمہ والوں کی طرف سے آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے، اور خیموں میں ایک حشر بپا ہو گیا۔ ایک حشر تھا بپا، جدا اب عابد جو ہوتے تھے، جھولے میں پھوٹ پھوٹ کر اصغر بھی روتے تھے۔ کسی کا دل بھی نہ چاہتا تھا کہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائے۔ جب علی اکبر اپنی امی جان حضرت بی بی شہربانو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ماں نے آہیں بھرتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا، بیٹا میری خواہش تھی تیری شادی کرتی، تیرے سر پہ سہرا باندھتی، تیرا گھر بستا ہوا دیکھتی، چلو دنیا کا دولہا بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا، آج ماں تجھے شہادت کا دولہا بنائے گی۔ یہ کہہ کر گٹھڑی کھولی اور اس میں سے ایک پرانی سی پگڑی نکالی، جسے دیکھ کر سب نے چوم لیا، کیونکہ یہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دستار تھی۔ ماں نے وہ پگڑی 18 سال کے جوان علی اکبر کے سر پر رکھی، دل تو تڑپ گیا۔ فرمایا، بیٹا ماں کی طرف سے دولہا بن گئے ہو، اور اب جاؤ جام شہادت نوش کر کے شہادت کا دولہا بن جاؤ۔ مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، جب جان تھی یہ تیری تو دینے میں کیوں گلا ہو؟ اے اللہ راضی ہے اس میں جس میں تیری رضا ہو۔ بالا آخر میدان کارساز میں جانے کے لیے جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو رو پڑے۔ امام علی مقام نے پوچھا، بیٹا کہیں میدان جنگ سے ڈر تو نہیں گیا؟ عرض کی، ابا جان ڈر اور خوف کی کوئی وجہ نہیں، روتا اس لیے ہوں کہ ہم جب مدینے سے چلے تھے تو بہن صغرا سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر علی اکبر سے وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ ابا حضور آپ صغرا سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بن گئی۔ فرمایا، ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، اب جاؤ اللہ کے سپرد۔ علی اکبر اپنے باپ کو آخری سلام کہتے ہوئے اس انداز سے میدان میں نکلے جیسے کوئی شیر اور بکریوں کے ریوڑ میں آتا ہے، اور آتے ہی آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو اے کوفیوں، میں علی اکبر بن حسین ابن علی ہوں، میرا دادا مرتضیٰ ہے،
میرا نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آؤ میرے باپ جیسا کسی کا باپ ہے تو دکھاؤ، میرے نانے جیسا کسی کا نانا ہے تو بتاؤ۔ امام کے 18 سال کے جوان علی اکبر نے جب دشمن کی طرف نظر اٹھائی اور ذوالفقار حیدری کو چمکایا، ادھر عمر سعد اپنے لشکر سے پوچھنے لگا یہ سوار کون ہے جس کی صورت نظروں کو خیرہ کر رہی ہے، جس کی ہیبت سے بہادروں کے دل کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کاش وہ یہ سوچتے کہ ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرنا کہاں کی وفاداری اور کہاں کی مسلمانی ہے، لیکن ابن زیاد کے وعدوں اور یزید کے انعام و اکرام کے لالچ نے انہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے سے اندھا کر رکھا تھا۔ حضرات، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھتے اور ان کی شان میں توہین آمیز لفظ بولتے ہیں، شاید یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ ادھر شہزادہ علی اکبر نے للکارا ہے کوئی بدبخت میرے مقابلہ میں آنے والا، مگر ان بے وفاؤں اور اہل بیت کے دشمنوں میں کسی کو بھی جرت نہیں کہ آپ کے مقابلہ میں آئے۔ علی اکبر نے پھر نعرہ لگایا اور فرمایا اے مردودو، اگر اولاد فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو آؤ، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بازوؤں میں بھی علی شیر خدا کی طاقت ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان دنیا کے کتوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آتا تو خود ہی گھوڑے کی بھاگ پکڑی، ایڑی لگائی اور بجلی کی طرح لشکر یزید پر حملہ آور ہو۔ جس طرف بھی بڑے یزیدیوں کو تباہ کرتے گئے، کبھی میمنہ پر چمکے تو اس منتشر کا ڈالا، میسرہ پر پلٹے تو صفوں کی صفیں درہم برم کر ڈالی، دشمنوں کے سر مولی گاجر کی طرح تن سے جدا ہو گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، کبھی نیزے کی ضرب، کبھی تیروں کی جھنکار تو کبھی تلوار کے وار۔ سخت دھوپ میں جنگ کرتے کرتے جب پیاس محسوس ہوئی تو سواری کی بھاگ موڑی اور سیدھے امام برحق کے قدموں میں عرض کی یا بتاہ ولا تش، اے مہربان باپ ایک گھوٹ پانی کا مل جائے۔ عرض کی ابا حضور، اگر شدت پیاس کے وقت چند قطرے حلق کو ترک کرنے کے لیے مل جائیں تو یہ فاطمی شیر ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں۔ شفیق باپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا اور فرمایا بیٹا، تیرے باپ نے ساری زندگی تیری خواہشات کو پورا کیا ہے، مگر آج میرے لیے تیرا یہ سوال بڑا عظیم ہے، لو پانی تو نہیں، میری زبان ہی منہ میں لے کر چوس لو۔ جب شہزادہ علی اکبر نے اپنے ابا حضور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوسا تو تسلیم و کوثر کے مزے آ گئے۔ فرمایا بیٹا جاؤ اب اللہ کے حوالے، عظمت اسلام کے لیے قربانی دو، جاؤ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ وہ دیکھو جنت کی حوریں حوض کوثر کے جام لیے کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ اب پھر شہزادہ علی اکبر میدان میں پہنچے اور صدا بلند کی، ہے کوئی جان پر کھیلنے والا تو سامنے آئے۔ عمر سعد نے طارق سے کہا کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں للکار رہا ہے، 3 دن سے پانی بھی بند ہے، تیز دھوپ بھی ہے، کربلا کا تپتا ہوا ریگستان بھی، پھر بدن پر لگے ہوئے لوہے کے ہتھیار جو کہ سورج کی تپش سے آگ بن چکے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک بھی چکا ہے، مگر پھر بھی اس میں بہادرانہ اور مجاہدانہ دوڑ دھوپ ہے۔ تمہاری اس شجاعت اور بہادری پر افسوس ہے، اگر کچھ خیرت ہے تو نکل میدان میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے اس سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی تو ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق بن زیاد نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، تو اپنے وعدے سے بھی پھر جائے تو نہ میں دنیا کا رہا اور نہ ہی دین کا۔ اس پر ابن زیاد نے قسم کھائی اور پختہ وعدہ کیا۔ ادھر طارق بن اشد موصل کی حکومت کے لالچ میں شہزادہ علی اکبر کے مقابلہ کے لیے چلا اور پہنچتے ہی علی اکبر پر نیزے کا وار کیا۔ آپ نے اس وار کو روکا، اس کے سینہ پر کینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور گھوڑے سے وہ زمین پر آ گرا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے دیکھا تو دیش میں آ گیا اور گھوڑا دوڑا کر شہزادہ علی اکبر پر حملہ آور ہوا۔ علی اکبر نے ایک ہی نیزے کے وار سے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔
اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھا کر اس زور سے مارا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور دم نکل گیا۔ شہزادہ علی اکبر کی ہیبت سے لشکر یزید میں شور بپا ہو گیا۔ لڑتے لڑتے پھر پیاس کی شدت بڑھ گئی، پھر گھوڑا دوڑا کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی العطش ابا حضور پانی مل جائے۔ اس بار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے نور عین، اب حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے اور نہ ہی زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ ایک بار پھر میدان کی طرف لوٹے۔ اس بار ظالموں نے مل کر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارشیں ہونے لگی۔ چنانچہ آپ کا جسم نازنین زخموں سے چور ہو گیا۔ زخمی حالت میں آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اس وقت آپ نے آواز دی یا بتاہو ادرکنی، اے ابا جان مجھے پکڑنا۔ یہ کہتے آپ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کی آواز سنی تو میدان میں پہنچے اور آپ کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے آئے۔ شہزادہ علی اکبر نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سر باپ کی گود میں ہے۔ عرض کی ابا جان اگر میدان کارزار میں لڑتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میری طرف سے آخری سلام قبول کرنا۔ یہ کہہ کر باپ کی محبت میں آہیں بھرتے ہوئے دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔